السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتاح یا فتاح۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے سورۃ روم سے انشاءاللہ۔ سورۃ روم جو ہے مکی سورت ہے، وہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم، مغلوب ہو گئے رومی۔ یہ اس وقت صورت نازل ہوئی جب روم جو تھا، دا رومن امپائر جو تھا، بالکل ٹاپ پہ تھا، عروج پہ تھا، ایک سپر پاور تھا، جیسے ہمارے یہاں بھی سپر پاورز ہیں، اس طرح کے سپر پاور تھا۔ اور تب یہ صورت نازل ہوئی، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا تو مشرکین مکہ مزید ان کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ کس طریقے کی باتیں کرتا ہے۔ مغلوب ہو گئے رومی قریب کی زمین میں، اور وہ بعد اپنے مغلوب ہونے کے ان قریب وہ غالب ہو جائیں گے، مغلوب ہوں گے اور اس کے بعد پھر وہ غالب ہو جائیں گے چند سالوں میں۔ اللہ ہی کے لیے ہے تمام حکم، اس سے پہلے اور اس کے بعد، اور اس دن سے خوش ہو جائیں گے مومن۔ مغلوب ہوں گے، غالب آئیں گے، پھر مومن ان پر غلبہ پا لیں گے، اور اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے مومن کو فتح دے گا۔ بنصر اللہ، اور مدد سے اللہ کی، وہ مدد کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے، اور وہ بہت زبردست ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ وعدہ ہے اللہ کا، نہیں خلاف کرتا اللہ وعدہ اپنا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں وہ جانتے۔ وہ جانتے ہیں ظاہر کو دنیا کی زندگی کے، اور وہ آخرت سے اور وہ غافل ہیں۔ کیا بلا نہیں انہوں نے غور و فکر کیا اپنے نفسوں میں، اور نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ درمیان میں ہے ان دونوں کے، مگر ساتھ حق کے اور وقت مقرر کے، اور بے شک بہت سے لوگوں میں سے ملاقات کا اپنے رب کی البتہ انکار کرنے والے ہیں۔ وہی ریپیٹیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات، یعنی کہ واپس سے جی اٹھنا، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کریں گے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا بلا نہیں وہ چلے پھرے زمین میں تو وہ دیکھتے کیسا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے، ان سے پہلے کی جو قوم آئی، عاد آئے، سمود آئے، قوم لوط، قوم صالح، سب کا کیا انجام ہوا۔ کیا وہ نہیں دیکھتے اس چیز کو؟ کہ وہ زیادہ شدید ان سے قوت میں، انہوں نے ادھیڑا تھا زمین کو، انہوں نے آباد کیا تھا اسے زیادہ اس سے جو انہوں نے آباد کیا ہے، اور وہ آئے ان کے پاس رسول ان کے ساتھ واضح دلائل کے۔ اس سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ پہلے کی جو قومیں تھیں وہ زیادہ انٹیلیجنٹ تھی، زیادہ ان کے پاس وسائل تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا۔ فما کان اللہ، تو نہ تھا اللہ کی وہ ظلم کرتا ان پر، اور لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے۔ سما پھر ہوا انجام ان کا جنہوں نے برائی کی بہت برا، انہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیت کو، اور تھے وہ ان کا مذاق اڑانے والے۔ اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلانا، اللہ تعالیٰ کی آیت کو نہ ماننا بھی یہی ہے کہ اس کا مذاق۔ اللہ یبدأ الخلق، اللہ ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، پھر وہ عادہ کرتا ہے اس کی طرف، اور پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور جس دن قائم ہوگی قیامت، نا امید ہو جائیں گے مجرم، اور نہ ہوں گے ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے کوئی سفارشی، اور وہ ہو جائیں گے اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے۔ ابھی دنیا میں جتنے بھی شریک آ جائیں، جتنے بھی لوگ آ جائیں، کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہماری بات مان لیں، لیکن اللہ کے سامنے کوئی بھی کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت اس دن وہ متفرق ہو جائیں گے۔ تو رہے وہ لوگ جو آمن و ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، تو وہ ایک باغ میں وہ خوش کر دیے جائیں گے، فی روضۃ یحبرون، کہ وہ خوش کر دیے جائیں گے۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیت کو اور ملاقات کو آخرت کی، تو یہی لوگ ہیں عذاب میں حاضر رکھے جانے والے۔ عذاب آئے گا، اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کیا تو پھر عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ پس تسبیح ہے اللہ کی جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو، صبح شام کے اذکار، صبح کے وقت فجر کے ٹائم، اور پھر شام کے وقت عصر کے ٹائم۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے سب تعریف آسمانوں میں اور سب زمین میں، اور تیسرے پہر یعنی کہ تھرڈ، جس وقت تم ظہر کرتے ہو، ظہر کا ٹائم۔ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے مردہ سے، اور وہ یخرج نکالتا ہے مردے کو زندہ سے۔ مردہ زمین سے اناج نکل آتا ہے، اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ وہ زندہ کرتا ہے زمین کو بعد اس کی موت کے، اور اسی طریقے سے تم نکالے جاؤ گے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے کہ اس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، اور پھر یکایک تم انسان ہو، تم چلتے پھرتے ہو۔
انسان کی تخلیق کا سورۃ الحج میں بھی آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کی تخلیق کی، ایک گندے گندے پانی سے تخلیق کی. اس سے پہلے آیا کہ کھنکھناتی ہوئی گندی بدبودار مٹی سے اس کی تخلیق کی، اور پھر کیا کیا انسان جو ہے بڑا زوم والا بن جاتا ہے اور وہ پھر وہ چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے. ومن آیاتی ہی، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے پیدا کیا تمہارے لیے تمہاری نفسوں سے جوڑے تاکہ تم سکون پاؤ. سکون پاؤ، جوڑے، ازواج، آپ کا کمپینین شپ، آپ کا اسپاؤس، اس کی بات ہو رہی ہے کہ ایسا سکون کہ آپ کو کہیں اور نہ ملے، تاکہ تم سکون پاؤ اسی کی طرف. اور اس نے ڈال دی درمیان تمہارے محبت ڈالنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ. کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے آپس میں خود کے ایک دوسرے کے محبت ڈالے؟ نہیں، وہ اللہ ہی ہے جو کسی کے دل میں کسی کے لیے محبت ڈال دیتا ہے، اور یہ اسی کی رحمت ہے. تو محبت بیسکلی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اور بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. ومن آیاتی ہی، اور اسی کی نشانیوں میں سے پیدائش آسمانوں اور زمین کی، واختلاف ہی، اور اختلاف تمہاری زبانوں کا اور تمہارے رنگوں کا. ہر کوئی ڈفرینٹ نیشنلٹی کا ہے، رنگت الگ ہے، زبان الگ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. ان فی ذلک لآیۃ للعالمین، اور بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان والوں کے لیے. ومن آیاتی ہی، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے منامکم، تو سونا تمہارا رات میں اور دن کو، اور تلاش کرنا تمہارا اس کے فضل سے. اللہ ہی ہے جو دن لاتا ہے، اللہ ہی ہے جو صبح لاتا ہے، اللہ ہی ہے جو نیند دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو ہمیں اٹھا دیتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، اور بے شک اسی میں نشانیاں ہیں ان لوگوں نے جو سنتے ہیں. ومن آیاتی ہی، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ دکھاتا ہے تمہیں بجلی خوف اور امید سے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور وہ اتارتا ہے آسمان سے پانی، پھر وہ زندہ کرتا ہے ساتھ اس کے زمین کو بعد اس کے موت کے. جب بجلی کڑکتی ہے تو انسان کو خوشی بھی ہوتی ہے اور ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں بجلی کسی پہ گر نہ جائے. انسان خوف بھی کرتا ہے. اور خوشی کیا ہوتی ہے کہ بادل آئے ہیں، بارش ہوئی ہے، پانی آئے گا، زمین پہ پانی آئے گا. اس کی جو ریالٹی ہے، اس کو جو فیل کرنے والے لوگ ہیں وہ کسان لوگ ہوتے ہیں، جو کہ جو بارش کا پانی ہے اس پہ وہ بہت زیادہ ریلے کرتے ہیں. تو یہ اسپیشلی ان لوگوں کی بات ہوتی ہے کہ وہ زیادہ اس چیز کو ایبزارب کر سکتے ہیں. ہمیں تو پتہ ہے ٹیپ میں پانی آ جائے گا، تو فکر نہیں ہے، لیکن جب ان کی کنویں سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو جب ان کو بجلی کی کڑک دکھتی ہے، جب ان کو بادل دکھتے ہیں، تو کبھی کبھی وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں بادل زیادہ نہ برس جائیں تو ہماری فصل خراب ہو جائے. تو وہ درمیان خوف اور خوشی کے پھر وہ زندہ کرتا ہے ساتھ اس کے زمین کو بعد اس کی موت کے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، البتہ اس میں نشانی ان لوگوں کے لیے پکڑ رکھتے ہیں. ومن آیاتی ہے، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ قائم ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے. آسمان اور زمین قائم ہے، آسمان ہمارے اوپر ہے بغیر کسی ستون کے، قائم ہے. زمین آرام سے ہے، ہم اس پہ چل سکتے ہیں. یہ تو نہیں کہ ہم جب چلتے ہیں تو زمین ہلنا شروع کر دیتی ہے. بالکل اسٹیگننٹ زمین ہے، آرام سے ہم اس کے اوپر چل پھر سکتے ہیں. قائم ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے. پھر جب وہ پکارے گا تمہیں ایک ہی بار پکارنا زمین سے یکایک، تو تم نکل آؤ گے. وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، سب اسی کے لیے ہی فرما بردار ہے. کس کے فرما بردار ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو جائے گا وہی فلاح پائے گا. وہ الذی، وہی ہے جو ابتدا کرتا ہے تخلیق، پھر وہ ادا کرے گا اس کو، اور وہ زیادہ آسان ہے اس پر. ایک دفعہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، ایک دفعہ تخلیق کرنا زیادہ مشکل ہے. اس کو پھر سے ریپیٹیشن کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب پہلی دفعہ کر دیا بعد میں بھی کرنے پہ قادر ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اسی کے لیے ہے مثال اعلیٰ آسمانوں اور زمین میں، اور وہ بہت زبردست اور حکمت والا ہے. ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اس نے بیان کی تمہارے لیے ایک مثال تمہاری نفسوں میں سے. کیا ہے تمہارے لیے اس میں سے جو مالک ہیں دائیں ہاتھ تمہارے، کچھ شریک اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تمہیں، اور تم اس میں برابر ڈرتے ہو ان سے جیسا ڈرنا تمہارا اپنی نفسوں سے. اسی طرح ہم قول کا بیان کرتے ہیں آیات ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اس چیز سے ہم ڈرتے ہیں، اپنے نفسوں سے ڈرتے ہیں نا، کسی اور سے بھی ڈرتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں کے ناراض ہونے سے ڈرتے ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہمارے سیدھے ہاتھ جس پہ ہمارے دائیں شریک ہیں، ہم وہ سب چیزیں کرتے ہیں. بلکہ پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اپنی خواہشات کے بغیر علم کے. وہی بات آگے احوا، ہم خواہشات کے بغیر علم کے، تو کون ہدایت دے سکتا ہے اس کو جو جسے گمراہ کر دے اللہ، اور نہیں ہم کے میں سے. اللہ تعالیٰ نے جب اگر فیصلہ کر لیا انسان کی گمراہی کا تو کوئی اس کو بدل نہیں سکتا. لیکن انسان کے حق میں دعا ہے، وہ دعا مانگے گا تو اس کی جو چیزیں ہیں وہ چینج ہو جائیں گی. لیکن اگر آپ جیسے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں اس بات میں کہ وہ ہدایت پہ آ جائیں. آپ کے ہاتھ میں دعا ہے، وہ آپ کریں، لیکن اگر ایک دفعہ اس کے لیے فیصلہ کر دیا گیا تو آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے.
بس قائم رکھیے اپنے چہروں کو اللہ کے لیے یکسو ہو کر، حنیفہ یکسو ہو کر، یعنی کہ جب ہم دین میں داخل ہوں گے تو بالکل اسٹیگننٹ ہو گئے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو آپ کریں گے۔ فطرت اللہ ہی، فطرت اللہ کی، وہ جو اس نے پیدا کیا لوگوں کو اس پر ہے۔ ہماری فطرت اس پہ ہے جس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ہم سلیم فطرت کے ہیں۔ ہمیں برائی بری لگتی ہے، ہمیں بے حیائی بے حیائی لگتی ہے، ہمیں غلط غلط لگتا ہے، ہمیں اچھا اچھا لگتا ہے۔ بچہ بچپن سے اپنی فطرت پہ ہوتا ہے۔ اس کو اگر اس کے کپڑے چینج کیے جائیں، اس کے کپڑوں کو چھوٹا پہنایا جائے، جو بھی کیا جائے، وہ اس چیز پہ تھوڑا سا وہ ریٹیلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں فطرت سے پسند ہے، ہمارا انسٹنکٹ ہے کہ ہمیں اچھائی اچھی لگتی ہے، کوئی ہم سے پیار کرتا ہے ہمیں اچھا لگتا ہے، کوئی ہمیں ڈانٹتا ہے ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ ہماری فطرت میں ہے کہ ہم کسی ایک معبود کو مانیں۔ تو فطرت تو وہی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہم ہی ہیں جو اس فطرت کو چینج کرتے تھے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، نہیں جائز کوئی تبدیلی خلق کے لیے اللہ کی، اور اس میں تبدیل خلق میں چینج کرنا اس کی اجازت ہی نہیں، یعنی کہ اپنی فطرت کو چینج کر دینا۔ یہی ہے دین درست، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس میں اوبیڈینٹ کر دینا، فرمانبردار کر دینا، یہی دین قیم ہے، یہی دین درست ہے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں وہ علم رکھتے۔ رجوع کرنے والے، منیبینا، رجوع کرنے والے طرف، اس کے کس کے؟ اللہ کی طرف، اور ڈرو اس سے اور قائم کرو نماز اور تم ہو جاؤ، ورنہ تم ہو جاؤ گے مشرکوں میں سے، ان لوگوں میں سے جنہوں نے فرقہ فرقہ کر دیا اپنے دین کو، اور وہ ہو گئے گروہ گروہ۔ فرقہ فرقہ دین، ہمارا دین، ہماری مسجد، ہمارا طریقہ، ہم یہ، ہم وہ۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایک ہی دین بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ الگ الگ اپنی مسجد بنا کر بیٹھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو کلو سب کے لیے ایک ہی دین بھیجا تھا، اور کہا تھا کہ تم سب کے سب فرما بردار ہو جانا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے خود ہی اس کو گروہ گروہ بنا دیا، اور ہر گروہ کے لوگ اس پر جو ان کے پاس خوش ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ جو میرا پاس ہے وہ میں صحیح پہ ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، اور جو اس کے پاس ہے وہ اس پہ خوش بھی رہتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ، اور جب پہنچتی ہے لوگوں کو کوئی تکلیف، وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو رجوع کرنے والے بن کر، اور طرف اس کے کہ جب وہ چکھاتا ہے انہیں اپنی طرف سے رحمت، یکایک ایک گروہ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ وہ شریک ٹھہرا۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو کوئی چیز دے دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اس نے دیا، لیکن بیسکلی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکاری ہو جاتے ہیں، تاکہ وہ ناشکری کریں اس کی جو عطا کیا ہم نے، تو فائدہ اٹھا لو، پسند کری تم جان لو گے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ فائدہ تو کرنے دیں گے، لیکن اس کے بعد بہت قریب اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کیا کیا۔ یا اتاری ہم نے ان پر کوئی دلیل تو وہ بناتی ہے اس کو جو وہ ہے ساتھ اس کے کوئی شریک ٹھہراتے، اور جب چھکاتے ہیں ہم لوگوں کو کوئی رحمت، وہ خوش ہو جاتے ہیں اس پر، اور اگر پہنچتی ہے نا کوئی برائی بوجہ اس کے جنہوں نے آگے ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا برائی، مطلب کہ انہوں نے خود ہی کمائی، خود ہی کیا، یکایک وہ مایوس ہو جاتے ہیں اس پر، اسی پہ وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اولم کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا، بے شک اللہ اب سے تو رزق ہے، وہ پھیلاتا ہے رزق جس کے لیے وہ چاہتا ہے، وہ تنگ کر دیتا ہے، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ بس آپ دیجئے قرابتداروں کو حق اس کا، مسکین اور مسافر کو، یہ بہتر ہے ان کے لیے جو چاہتے ہیں چہرہ اللہ کا، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح پانے والے کی اس سے پہلے عباد الرحمن کی صفات آئی تھی، اور اب کیا؟ فلاح پانے والے وہ لوگ ہیں جو قرابتدار کو ان کا حق دیں، مساکین کو ان کا حق دیں، یہ سب لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وما آتیتم، اور جو کچھ دیتے ہو تم سود میں سے، ربا کی بات آ گئی، اور تو جو کچھ تم دیتے ہو سود میں سے تاکہ وہ بڑھ جائے معلوم میں لوگوں کے پاس، نہیں وہ بڑھتا اللہ کے یہاں۔ اللہ کے یہاں سود کا کوئی کام نہیں ہے، سود تو حرام ہے۔ تو جب اگر تم سود سے کوئی چیز دیتے ہو تو اللہ کیا نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم، اور جو کچھ دیتے ہو تم زکوٰۃ میں سے، تم چاہتے ہو چہرہ اللہ کا، تو یہی لوگ ہیں جو دگنا کرنے والے ہیں، دگنا کرنے والے ہیں۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں، پھر اس نے رزق دیا تمہیں، پھر وہ موت دے گا تمہیں، اور پھر وہ زندہ کرے گا تمہیں۔ ہماری سٹیجز، پہلے ہم پیدا ہوئے، ہم کھاتے پیتے ہیں، اس کے بعد ہم مر جاتے ہیں، پھر ہم واپس جی اٹھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو بیسکلی ہمارا لائف سپین یہی ہے، پیدا ہوئے، کھایا پیا، بڑے ہوئے، رزق کمایا، پڑھائی پوری کی، پھر مر گئے، اور پھر جب مر گئے تو اللہ تعالیٰ روز محشر پہ زندہ کریں گے، قبر سے پھر اٹھایا جائے گا۔ یہی ہماری زندگی ہے۔ کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے کوئی جو کرے اس میں سے کوئی چیز، کوئی جس کو تم بت مانتے ہو، جس کو تم اللہ مانتے ہو، الہ مانتے ہو، کیا یہ سب وہ کر سکتے ہیں؟ سبحانہ، پاک ہے، وہ بلند تر ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ظاہر ہو گیا فساد فی البر والبحر، جب انسان کہیں بھی اعتدال نہیں کرتا، کہیں بھی انصاف نہیں ہوگا، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا جو فساد ہے وہ صرف دنیا میں نہیں ہوتا، انسانوں کے درمیان نہیں ہوتا، بلکہ خشکی اور سمندر دونوں اس کا جو ہے فساد کے
فساد فیس کرتے ہیں، چاہے وہ خشکی کا فساد ہو یا سمندر۔ بوجہ اس کے جو کمائی کی ہاتھوں نے ان لوگوں نے تاکہ وہ چکھائیں یعنی باس اس کا جو وہ انہوں نے عمل کیے تاکہ وہ لوٹ جائیں۔ یہ وجہ کیوں ہے؟ جب فساد زمین میں اور سمندر دونوں میں ہوگا کیونکہ لوگوں نے ہی برپا کیا تو کچھ نہ کچھ ان کو رزلٹ ملے گا، کچھ نہ کچھ اس کو فیل کریں گے۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر سے ایک موقع دے گا کہ وہ پھر سے پلٹ آئیں، پھر سے رجوع کریں، پھر سے سوری کریں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کہہ دیجئے چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کہ کیسا انجام ہوا ہے لوگوں کا ان سے قبل تھے وہ اکثر ان میں سے مشرک۔ فاقم تو قائم رکھیے چہرہ اپنا درست دین کے لیے، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن، نہیں کوئی ٹلنا اس کے لیے اللہ کی طرف سے، اس دن وہ جدا جدا ہو جائیں گے۔ من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا تو اسی پر ہے کفر اس کا، جو برائی کی انسان کا وہ اپنے اوپر ہی ہے۔ ومن عمل، اور جس نے عمل کیا صالحا نیک تو اپنے نفسوں ہی کے لیے وہ راہ ہموار کرتا ہے۔ ہم جب نیکی کرتے ہیں، جب ہم اچھائی کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم اللہ کے لیے کچھ نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری اس نیکیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نیکیوں کی ضرورت تو ہمیں ہے، یہ ہم اپنے لیے ہی کر رہے ہیں، ہم اپنی راہ کو ہموار کر رہے ہیں تاکہ وہ بدلہ دے ان کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک اپنے فضل سے۔ انہ لا یحب الکافرین، بے شک وہ نہیں پسند کرتا کافروں کو۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں میں خوشخبری دینے والیاں تاکہ وہ چکھائے تمہیں اپنی رحمت سے، اور تاکہ چلیں کشتیاں اس کے حکم سے، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے، وَلَعَلَّكُمْ تشکرون، اور تم شکر ادا کرو۔ ہوا کے ساتھ کیا آتا ہے؟ ہوا کے ساتھ چیزیں آتی ہیں، پولینیشن ہوتی ہے، ہوا کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ہوا سے جو ہے بادل موو ہوتے ہیں، ہوا سے جو کشتی ہے وہ فلوٹ ہوتی ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کر لے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کئی رسولوں کو طرف اس کے قوم کی کہ وہ لائے ان کے پاس واضح نشانیاں، تو انتقام لیا ہم نے ان سے جنہوں نے جرم کیا، جنہوں نے رونگ کیا، ان سے اللہ تعالیٰ نے انتقام لیا، اور ہے حق ہم پر مدد کرنا مومنوں کی، اور مومنوں کی مدد اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی ہے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو تو وہ اٹھاتی ہے بادل، پھر وہ پھیلا دیتا ہے اسے آسمان میں جس طرح وہ چاہتا ہے۔ ہوا لے کے چلتی ہے بادل، بادل پھیل جاتے ہیں جس طرح چاہتا ہے، اور وہ کر دیتا ہے اسے ٹکریوں میں، تو آپ دیکھتے ہیں بارش کو وہ نکلتی ہے اس کے اندر سے، اور پھر جب وہ پہنچاتا ہے اسے جسے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، یکایک وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہاں بارش بھیجنا چاہتا ہے وہاں وہ بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو بندے جن کو بارش ملتی ہے وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ انکانوں اور بے شک تھے وہ اس سے پہلے کہ وہ برسائی جائے ان پر اس سے پہلے یقیناً مایوس ہونے والے۔ تو دیکھو طرف آثار کے اللہ کی رحمت سے کس طرح وہ زندہ کرتا ہے زمین کو بعد اس کی موت کے، بے شک وہی البتہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو، اور وہ پر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ساری پاور ہے، جو وہ کرتا ہے سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور البتہ اگر بھیجے ہم ہوا کو، پھر وہ دیکھیں اس کھیتی کو مسفرن، پھر وہ دیکھیں اس کھیتی کو وہ زرد پڑی ہوئی ہے، البتہ لگے وہ بعد اس کے وہ ناشکری کرنے۔ کیا ہوا؟ البتہ اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی، چیزیں بھیجی، ہوا بھیجی تو کیا ہوا کہ اس کی جو کھیتی تھی، مطلب کہ اس کی کھیتی کا کچھ فرق پڑا، تو کیا وہ فوراً سے ناشکری کر دی۔ فَإِنَّا، بے شک آپ نہیں آپ سنا سکتے مردوں کو، اور نہ آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو پکار جب وہ منہ موڑ جائیں پیٹ پھیرتے ہوئے۔ ایک انسان کی ریئلائزیشن یا ایک انسان پر محنت اس وقت تک ہی ہو سکتی ہے جب تک وہ چاہے گا، اگر وہ نہیں چاہے گا تو کوئی اس میں محنت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی چیز اس کی کھیتی میں کی ہے تو اس کی بہتری کے لیے کی ہوگی۔ اسی طرح ہماری لائف میں جو چیز آئی ہے، کوئی چیز زرد پڑ گئی ہے، لیکن ہماری ہی کوئی وجہ ہوگی تو ہم اس کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ، پس بے شک آپ نہیں آپ سنا سکتے مردوں کو، اور نہ آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو پکار جب وہ منہ موڑ جائیں، وہ منہ موڑے اور پیٹ پھیرتے ہوئے۔ وما، اور نہیں آپ ہدایت دینے والے اندھوں کو ان کی گمراہی سے نہیں آپ سنا سکتے ہیں، مگر اسے جو ایمان رکھتا ہو ہماری آیت پر تو وہ فرمانبردار۔ وہی بات ہوگی جو ایمان رکھے گا اس کو ہی سنایا جائے گا۔ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا کمزوری سے، پھر اس نے بنائی بات کمزوری کی انسان کی لائف کے سٹیجز۔ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا کمزوری سے، ہم کمزور تھے جب ہم پیدا ہوتے ہیں، انسان کا جو بچہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے، اس کو بہت ٹائم لگتا ہے کرال کرنے میں، چلنے میں۔ اس کے برعکس ایک بکری کا بچہ، ایک گائے کا بچہ کچھ ہی ولادت کی کچھ ہی دیر بعد وہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہم پہلے پیدا ہوئے کمزوری سے، پھر اس نے بنائی بعد کمزوری کی قوت، کمزوری کے بعد ہم قوت میں آ جاتے ہیں، ہم جوان ہو جاتے ہیں، اور پھر اس نے بنایا اس کے بعد قوت کی کمزوری اور بڑھاپا۔ کمزوری میں آتے ہیں ہم ڈیٹیروٹ کرتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بڑھاپا۔
बुढ़ापा जब इंसान के पास आता है तो डिफरेंट बीमारियाँ, डिफरेंट अल्ज़ाइमर्स और क्या-क्या चीज़ें उसमें आती हैं, इल्ला माशाअल्लाह जो अपने आप को अपना ख़्याल रखें और अल्लाह ताला उनको महफूज़ रखे। व यख़्लुक़ु मा यशाअ जिस वो पैदा करता है जो वो चाहता है, वह हुआ और वही है खूब जानने वाला, बहुत कुदरत रखने वाला। और जिस दिन कायम होगी क़यामत कसम खाएँगे मुजरिम नहीं वो ठहरे सिवाय एक घड़ी के इस तरह थे कि वो फेरे जाते। वही उनको ख़्याल ही नहीं आएगा कि हम कितना ठहरे। वक़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म कहेंगे वो लोग जो दिए गए इल्म और ईमान अलबत्ता तहक़ीक़ ठहरे रहे तुम उसकी किताब में वो दोबारा उठने के दिन तक। तो ये है दिन दोबारा उठने का और लेकिन तुम नहीं जानते थे। तो इस दिन ना नफ़ा देगी उनको जिन्होंने ज़ुल्म किया माज़रत उनकी और ना वो तलब किए जाएँगे। सारी सारी जो चीज़ें पहले डिस्कस हो चुकी हैं, अल्लाह ताला ने बारहा उनको कहा कि तुम ईमान ले आओ, तुम नेक अमल करो, तुम ये करो, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वलक़द दरबना और अलबत्ता तहक़ीक़ बयान की हमने लिन्नासी लोगों के लिए फ़ी हाज़िल कुरान इस कुरान में हर तरह की मिसाल। अलबत्ता अगर लाएँ आप उनके पास कोई निशानी अलबत्ता ज़रूर कहेंगे वो जिन्होंने कुफ़्र किया, नहीं हो तुम मगर बातिल परस्त। इसी तरह मोहर लगा देता है अल्लाह दिलों पर उन लोगों के लिए नहीं वो इल्म रखते। तो सब्र कीजिए बेशक वादा अल्लाह का सच्चा है और हरगिज़ ना हल्का पाएँगे आप वो लोग जो नहीं यकीन रखते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह लुक़मान लुक़मान के बारे में डिफरेंट हमें चीज़ें मिलती हैं। कोई कहते हैं ये प्रॉफ़िट थे, कोई कहते हैं ये कोई दाना आदमी था, कोई विज़डम वाला आदमी था, जिसका ज़िक्र कुरान में हुआ है। तो हमें बेसिकली ये देखना चाहिए कि उन्होंने क्या नसीहत की, क्या विज़डम वाली बातें की, ज़्यादा दिन में देखने के लिए कौन थे और कहाँ से। अमल अमल के बारे में हमें सोचना ज़रूरी है। सूरह लुक़मान मक्किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम तिल्का आयातुल किताबिल हकीम। अलिफ लाम मीम ये आयत है किताब हिकमत वाली। हुदन व रहमा लिल मुहसिनीन हिदायत है और रहमत है मुहसिनों के लिए, नेककारों के। बार-बार इस बात की हिकमत की बार-बार दलालत आती है कि इसमें हिकमत है, हिदायत है और रहमत है। अगर हम इसको रहमत समझें, कोई जिस भी चीज़ को हम रहमत समझेंगे तो हम समझेंगे कि वो रहमत है। ये किताब भी हमारे लिए रहमत है, हमारी ज़िंदगी को आसान करने वाली किताब है। अल्लज़ीना युकीमूना सलाता व युतूना ज़कात व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून वो लोग जो कायम करते हैं नमाज़ अदा करते हैं, ज़कात और वो आखिरत पर यकीन रख देते हैं। हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स जो हमें करने की ज़रूरत है। उलाइका अला हुदा मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून और यही लोग हैं जो हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से और यही लोग हैं जो फलाह और मिनन नासी और लोगों में से कोई जो खरीदता है खेल तमाशा, लहवल हदीस खेल तमाशे वाली बात। हर वो चीज़ जिसमें आपका टाइम वेस्ट होता है वो लहवल हदीस में आती है और इसमें आप हर कैटेगरी को लेकर आ सकते हैं। और लोगों में से कोई जो कोई खरीदता है लहवल हदीस खेल तमाशे वाली बात ताकि वो भटकाए अल्लाह के रास्ते से बगैर इल्म के। इसका बैकग्राउंड ये है कि जब अल्लाह के रसूल ने दावत देना शुरू की तो वहाँ का जो सबसे बड़ा एक शख्स था, उसने क्या किया उसने बाहर से नजदान और यहाँ से कुछ औरतों को बुला लिया जो कि माहिर थी किस्से स्टोरी टेलिंग्स में। तो उन्होंने कहा कि प्रॉफिट भी तो स्टोरी सुनाता है ना, तो ये भी स्टोरी सुनाएँगे और लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएँगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि अल्लाह ताला उस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहा था। वमिन नासी मा यश्तरी और लोगों में से कोई है जो खरीदता है खेल तमाशे वाली बात ताकि वो भटकाए अल्लाह के रास्ते से बगैर इल्म के और वो बनाता है उसे मज़ाक। उलाइका लहुम अज़ाबुन मुहीन यही लोग हैं उनके लिए अज़ाब ज़लील करने वाला। और जब पढ़ी जाती है उन पर आयत हमारी वो मुँह मोड़ लेता है तकब्बुर करते हुए कअल्लम गोया कि नहीं उसने सुना, गोया इसके दोनों कानों में कोई बोझ है। वबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम खुशखबरी दीजिए इसे अज़ाब दर्दनाक। इन्नल्लज़ीना आमनू बेशक जिन लोगों ने ईमान लाए उन्होंने अमल किए नेक उनके लिए बागात हैं नईम जन्नत वाले यहाँ हमेशा रहने वाले उसमें वादअल्लाह यहाँ का वादा है अल्लाह का सच्चा वो ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। ऐसे पैदा किया आसमानों को बगैर सतूनों को तुम देखते हो इन्हें ऐसे डाल दी ज़मीन में पहाड़ के ना वो ढलक जाएँ तुम्हें लेकर ऐसे फैला दिया इसमें हर किस्म के जानदार ताकि और उतारा हमने आसमान से पानी फिर उगाए हमने उसमें हर किस्म के जोड़। ये अल्लाह ताला की सारी ब्लेसिंग्स हैं जिसका ज़िक्र हो रहा है कि अल्लाह ताला ने ये सब कुछ किया है हमारे साथ और फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। हाज़ा खल्क़ुल्लाहि हाज़ा ये है तख़लीक़ अल्लाह की तो दिखाओ मुझे क्या कुछ पैदा किया इन लोगों ने जो इसके सिवा हैं बल्कि लोग ज़ालिम लोग गुमराही में खुले हैं। मतलब एक चैलेंज है कि तुमने क्या कुछ किया है इसके अलावा? अल्लाह ताला ये सब करता है इसके अलावा तुमने कोई नई चीज़ बनाई है?
वलक़द आतैना लुक़मान, अब लुक़मान की नसीहत, वलक़द आतैना लुक़मान, और दी हमने लुक़मान को हिकमत, ये कि शुक्र करो अल्लाह का, और जो शुक्र करे तो बेशक वो शुक्र करता है अपने नफ्स के लिए, और जो कुफ्र करता है तो फ़इन्नल्लाह गनिय्युन हमीद, तो बेशक अल्लाह बहुत बेनियाज और बहुत तारीफ वाला है। जब इंसान शुक्र करता है तो उसकी ज़िंदगी है वो बहुत बैलेंस लाइफ गुजरती है। और जब वो नाशुक्री करता है तो उसकी ज़बान जो है वो पोल्यूट रहती है और उसको किसी चीज़ में कोई खैर नज़र नहीं आती है। तो वही बात है कि शुक्र करने वाला है वो बहुत ज़्यादा आगे एक्सेल होता है। वइज़ क़ाला लुक़मान लिब्निही, जब कहा लुक़मान ने अपने बेटे से और वो नसीहत कर रहा था उसे, या बुनैया, ऐ मेरे बेटे नहीं तुम शरीक ठहराओ अल्लाह के साथ, बेशक शिर्क एक बड़ा ज़ुल्म है, सब चीज़ों की माफ़ी है, शिर्क की माफ़ी नहीं है। ववस्सैना इंसान, ताकीद की हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ एहसान करने की, उठाया उसको उसकी ईमानी कमज़ोरी व कमज़ोरी सहते हुए, और फिर दूध छुड़ाना हो इसका 2 सालों में, कि शुक्र करो मेरे अपने वालिदैन का, और मेरी तरफ ही लौटना है। माँ और स्पेशली वालिदैन और स्पेशली माँ का यहाँ पे बहुत ज़िक्र है। माँ जो है बच्चे को प्रेगनेंसी से लेके चलती है, उसका बोझ उठाती है, सब कुछ करती है। फिर वो बच्चा पैदा होता है, उसके टैंट्रम्स देखती है, उसको फ़ीड कराना, सब कुछ करना उसके लिए आसान चीज़ नहीं होती। तो क्या करना है, उसको बताया गया कि उसकी सारी जो है, जो उसने तुम्हारे साथ नेकियाँ की हैं, तो तुम उसको एप्रिशिएट करो, हो सकता है सिर्फ़ एक वर्बली एप्रिशिएट कर दो या फिर किसी चीज़ के साथ। और सबसे ज़्यादा क्या, शुक्र करो अल्लाह का। और शुक्र करो वालिदैन का कि अल्लाह ताला ने वालिदैन दिए और वालिदैन का भी शुक्र कि उन्होंने हमें बहुत अच्छा रखा। इंसान इंसान है, उसको गलतियाँ भी हो जाती हैं, कभी-कभी वो ऐसी चीज़ भी कर लेता है जो कि उसको नहीं करनी चाहिए। लेकिन उस चीज़ के होने के बाद, चाहे वो हमारा ताल्लुक हमारे वालिदैन के साथ हो या हमारे सिबलिंग्स के साथ या कोई भी ऐसा ताल्लुक, उसके बाद इंसान को चाहिए कि उस चीज़ को भूल जाए। भूलना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन अपने अंदर वो गंद, वो पॉल्यूशन रखने का फ़ायदा नहीं है। अगर उसकी माँ ने या वालिदैन ने कोई उसके साथ ज़्यादती कर भी दी है या कुछ हुआ है, तो बस आप कहिए कि ये सब अल्लाह ही का था, अल्लाह ही की मर्ज़ी थी जो मेरे साथ हुआ, और फिर आगे जो है अच्छा है, हमें अपने वालिदैन के साथ अच्छा रहना है किसी भी हाल में। वइन जाहदाका, और अगर दोनों कोशिश करें तुम्हारे साथ, वइन जाहदाका, दोनों कोशिश करें साथ तुम्हारे, इस पर कि तुम शरीक हो जाओ मेरे साथ, इसका नहीं तुम्हें कोई इल्म, तो ना तुम इताअत करो उन दोनों की और साथ रहो उन दोनों के दुनिया के मारूफ। अगर वो तुम्हें शिर्क पे उकसाएं या इस तरह की चीजें करें तो फिर आप उनके साथ ना रहें। वह तबिया, और पैरवी करो रास्ते की उसके, उसके पैरवी करो रास्ते की, इसके जो रुजू करे मेरी तरफ ही लौटना है तुम्हारा, वो बताऊँगा तुम्हें वो जो तुम अमल करते थे। अल्लाह ताला की तरफ हमें लौटना है, अल्लाह ही ताला हमें बताएगा कि हमने क्या कुछ बुरा किया है। या बुनैया इन्नहा, बेशक मेरे बेटा, बेशक वो, अगर वो हो वज़न के बराबर दाने की राई, फिर वो हो किसी चट्टान में या आसमानों में या ज़मीन में, ले आएगा उसे अल्लाह, बेशक अल्लाह लतीफ़ खबीर है। अगर किसी की नेकी इस तरह छुपी हुई हो तो इंसान वो भी अल्लाह ताला उसको भी ले आएगा। अगर किसी का नेकी करने का जो कंटेंट है या कुछ भी है, अगर वो अंधेरे में है तो भी वो इंसान के सामने आके खड़ा हो जाएगा। या बुनैया अक़िमिस सलात, हम भी अपने वाले बच्चों को यही बोल रहे होते हैं, नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ो, लेकिन यहाँ तो कह रहा है या बुनैया अक़िमिस सलात वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक, तुम नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको, और सब्र करो उस पे जो तुम्हें पहुँचती है। 1 मिनट जी, 2 मिनट दें मुझे।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اور اے میرے بیٹے قائم کرو نماز اور حکم دو نیکی کا اور روکو برائی سے اور صبر کرو اس پر جو پہنچے تمہیں۔ حکم دینا ہے نیکی کا، برائی سے ہمیں روکنا ہے، اور صبر کرنا ہے جو آپ پہ پہنچے۔ یہ شروع ایسا بھی نہیں کہ ہر چیز پہ صبر کرنا ہے، لیکن یہ شروع کی آیت شروع کی ہے مکی دور کی، تو اس میں آپ کو صرف صبر کا ہی حکم تھا، لیکن اب یہ ہے کہ اب جب دین غالب ہو جائے گا تو پھر آپ صبر نہیں کریں گے۔ ان ذالکہ بے شک یہ ہے، ان ذالکہ بے شک یہ ہے، من عزم الامور ہمت کے کاموں میں سے۔ صبر از اے ویری بگ تھنگ، صبر واقعی وہی کرتا ہے جس کے پاس عزم ہوتا ہے، ہمت ہوتی ہے۔ اور نہ تم موڑو اپنے گال لوگوں سے، اور نہ تم چلو زمین میں کر موڑو اپنے گال۔ کیا ہوتا ہے یہاں پہ جو تصاعر جو ہے، سعارہ ایک اونٹ ہوتا ہے، اونٹ کے اوپر کوئی ڈیزیز آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، تو اس کی جو گردن ہے اس میں ایک عجیب سا خام آ جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے اس کا پوسچر۔ تو سیم اسی طرح کہ تم جو ہے منہ مت بناؤ، منہ مت موڑو، لوگوں کو کچھ نیچے نہ لیٹ ڈاؤن کرواؤ، اور اپنے زمین میں اکھڑ کرنا چلو۔ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ تکبر اور پرائڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ نہیں وہ پسند کرتا ہر خود پسند فخر جتانے والے کو۔ وقصد فی مشی کا، اور میانے روی اختیار کرو اپنی چال میں، اور پس رکھو اپنی آواز کو۔ ان نہ بے شک سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز البتہ آواز ہے گدھے کی۔ بات کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا، چیخ چیخ کے زور زور سے نہیں بولنا، کیونکہ جب کوئی چیز اگر آپ اس طرح سے چیخ چیخ کے بولتے ہیں تو وہ اثر بھی نہیں رکھتی اور بری بھی لگتی ہے، کیونکہ جو آواز جو ہے گدھے کی سب سے زیادہ بری ہوتی ہے۔ کیا نہیں تم نے دیکھا، بے شک اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اس نے تمام کر دی تم پر نعمتیں اپنی ظاہری اور باطنی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں جو کچھ بنایا وہ کس کے لیے بنایا؟ ہمارے لیے بنایا۔ جتنی بھی نعمت ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہمارے لیے ہیں، چاہے وہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے۔ سب سے بڑی نعمت جو ہر دفعہ ہم ذکر کرتے ہیں وہ ہماری سانس ہے۔ اگر رک جائے، آکسیجن کی کمی ہو جائے تو پھر دیکھیں ہمارا کیا حال ہوتا ہے۔ تو من الناس، اور لوگوں میں سے کوئی جو جھگڑتا ہے اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے اور بغیر ہدایت کے، وہ بغیر کتاب روشن ہونی اور بغیر کتاب روشن کے۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں لڑنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط بات کہنا، ان کے اوپر وہ بات کہنا جو کہ بیسکلی ہے نہیں، ان کے اوپر ان کی اولاد کی بات کر دینا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹی کہہ دینا، اور اس کے علاوہ کچھ ایسی باتیں کر جانا جو کہ اللہ تعالیٰ میں ہے ہی نہیں، تو یہ ایک غلط چیز ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور کہا جاتا ہے انہیں پیروی کرو اس کی جو نازل کیا اللہ نے، وہ کہتے ہیں بلکہ ہم پیروی کریں گے اس کی جو پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، کیا بھلا اگر ہو شیطان وہ بلاتا ہے انہیں طرف عذاب کی بھڑکتی ہوئے آگ کے۔ اور جو کچھ سپرد کرے چہرہ اپنا اللہ کی طرف اور وہ محسن بھی ہو، تو یقیناً اس نے تھام لیا کوڑا مضبوط عروۃ الوثقی۔ عروۃ الوثقی کیا ہے؟ بیسکلی اللہ کی رسی۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن۔ جب آپ اللہ کو پہچان جائیں گے تو آپ جو ہے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیں گے۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور طرف اللہ ہی کے انجام ہے سب کاموں کا۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے کفر کیا، پس نہ غمگین کرے آپ کو کفر اس کا، طرف ہمارے ہی لوٹنا ہے ان کا، اور پھر ہم بتائیں گے انہیں وہ جو انہوں نے عمل کیے، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے سینوں کے بھید۔ ہم فائدہ دیں گے انہیں تھوڑا سا، پھر مجبور کر دیں گے انہیں طرف عذاب کے سخت۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور البتہ اگر پوچھیں آپ ان سے کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ قل الحمد للہ، کہہ دیجئے تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بلکہ اکثر ہم نہیں علم رکھتے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، اور بے شک اللہ وہی ہے جو بے نیاز اور خوب تعریف کرنے والا ہے۔ اور اگر بے شک جو بھی زمین میں درخت ہیں کلمے ہو جائیں، والبحر، اور سمندر سیاہی ہو جائیں، یا مدو بڑھائیں اس کو، اس کے بعد 7 اور سمندر نہیں ختم ہوں گی کلمات اللہ، کلمات اللہ کے، بے شک اللہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ نہیں پیدا کرنا تمہارا اور نہ دوبارہ اٹھنا تمہارا الا مگر ایک جان کی طرح، بے شک اللہ خوب سننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، بے کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ وسخر الشمس، اور اس نے مسخر کر دیا سورج کو اور چاند کو۔ اسی طرح یہ آیت اور آیت والی نشانیاں آ رہی ہیں، آیت آ رہی ہیں۔ اتنی سی بات ہے، اگر سورج اپنے ایکسس سے ہٹ جائے اور وہ جا کے چاند میں گھس جائے، یا چاند جو ہے وہ کہیں اور چلا جائے، تو انسان کا پورا جو یونیورس ہے، نظام ہے، وہ درم برم ہو جائے گا۔ لیکن یہ اللہ ہی ہے
اس کو سمائے ہوئے ہے. کل یجزی اور چل رہا ہے ایک مقررہ وقت تک. وان اللہ بشک اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو خوب باخبر ہے. ذالک بان اللہ بشک باوجہ اس کے اللہ وہی ہے حق اور بے شک جسے وہ پکارتے ہیں اس کے سوا باطل. وان اللہ هو العلی الکبیر اور بے شک اللہ وہی ہے بلند تر اور بہت بڑا. الم تری ان الفلکی کیا نہیں آپ نے دیکھا بے شک کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں ساتھ نعمت ہے اللہ کی تاکہ وہ دکھائے تمہیں اپنی نشانیوں میں سے. بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں واسطے ہر صبر کرنے والے اور بہت شکر گزار کے. اور جب چھا جاتی ہے ان پر ایک موت صاحبانوں کی طرح وہ پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرنے والے ہو کر اس لیے دین کو. اور جب وہ نجات دیتا ہے انہیں طرف فلکی کے تو اس میں سے بات سیدھی راہ پر قائم رہنے والے ہیں. وما یجد اور نہیں انکار کرتا ہماری آیت کا مگر ہر بہت عہد شکن انتہائی ناشکر. جو ناشکرا ہوگا وہی جو ہے نہ وہ کنٹینٹ ہوگا اور اس کو جو مل رہا ہوگا اس کو وہ تھینکس بھی نہیں کرے گا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی آیت کا بھی انکار کرے گا. یا ایھا الناس اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے اور ڈرو اس دن سے نہ کام آئے گا کوئی باپ اپنے بچے کے اور نہ کوئی بچہ وہ کام آنے والا اپنے باپ کی طرف. کچھ بھی یقین بات ہے اللہ کا حق اور نہیں ہرگز دھوکے میں ڈالے تمہیں زندگی دنیا کی اور نہ ہرگز دھوکے میں ڈالے تمہیں اللہ کے بارے میں بڑا دھوکے باز. ان اللہ بے شک اللہ عندہ اس کے پاس ہے علم قیامت کا. وینزل الغیث اور وہ برساتا ہے بارش کا. وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے اور نہیں تدری اور نہیں جانتا کوئی نفس کچھ کیا کچھ وہ کمائی کرے گا کل. اور نہیں جانتا کوئی نفس کہ کس زمین پر وہ مرے گا. بے شک اللہ بہت علم والا خوب باخبر ہے. یہ ساری جو باتیں ہیں اس میں کچھ باتیں آپ کو لگیں گی نہیں بھی ہے لیکن ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کب کیا چیز ہونی ہے. سورۃ السجدہ مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. صدق اللہ العظیم. الف لام میم حروف مقطعات. نازل کرنا ہے کتاب کا نہیں کوئی شک اس میں رب کی طرف ہے تمام جہان والوں کی. ہم یقولون افطرا کیا کہتے ہیں جس نے گھڑ لیا ہے اسے بلکہ ہوا وہ حق پر اپنے رب کی طرف سے تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو. نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا من قبل کا آپ سے پہلے تاکہ وہ ہدایت پائے. وہی بات کیوں یہ ہمیں دے رہا ہے کسی کوئی اور ہمیں دے دے لیکن یہ بات انہی کی باتوں میں رہ جائے گی. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما. اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ درمیان میں ان دونوں کے 6 دنوں میں. پھر وہ بلند ہوا عرش پر. نہیں تمہارے لیے اس کے سوا کوئی دوست اور نہیں کوئی سفارش. کیا نہیں تم نصیحت پکڑتے یدبرو کہ وہ تدبیر کرتا ہے امر کی اسے وہ آسمان سے اور زمین میں پہ وہ چڑھاتا ہے اس کی طرف ایک دن میں اور حساب اندازہ ہر سال اس کا جو تم شمار کرتے ہو. بارش ہوتی ہے چیزیں آتی ہیں سال میں آتی ہیں مہینے میں آتی ہے اس کا حساب اگر گننا چاہو تو آپ کر نہیں سکتے. ذالک عالم یہ ہے جاننے والا. ذالک عالم یہ ہے جاننے والا غیب اور ظاہر کا بہت زبردست نہایت والا. وہ جس نے بنایا اچھا بنایا ہر چیز کو خلقہ پھر اس نے بنایا اس کو وہ بداء اور اس نے ابتدا کی تخلیق کی مٹی سے ثم وجعل اس نے بنایا نسل سے اس کی خلاصے سے پانی کے حقیر. پھر وہی بات ہے مٹی سے بنایا اور پھر اینڈ کیا وہ پانی گندا بدبودار پانی بھی اس کے اندر یوز ہے. ثم سواہ پھر اس نے درست کیا اسے ونفخ اور اس نے پھونک دیا اس میں روحی اللہ کی روح. اشرف المخلوقات کا سب سے بڑا شرط یہی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی روح پھونکی گئی ہے اپنی روح سے. وجعل اس نے بنایا تمہارے لیے کان اور آنکھیں والافئدہ اور دل. قلیلا ما تشکرون کتنا کم ہے تم شکر ادا کرتے ہو. اگر ہمیں شکر حاصل کرنا ہے تو ایک دن ہم جائیں کسی ہاسپٹل کے وارڈ میں گھوم لیں. ایک دن ہم جائیں کسی کچی بستی میں گھوم لیں تو ہمارا سارا جو ایک غرور ایک پرائڈ ایک تکبر ہے وہ سب ختم ہو جائے گا اور ہم دل سے شکر ادا کریں گے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. وقالوا اذا ضللنا في الارض اور انہوں نے کہا جب ہم گم ہو جائیں گے زمین میں انا لفی خلق جدید تو کیا بے شک ہم البتہ پیدائش میں ان بریکٹ میں ہوں گے نہیں جدید بلکہ وہ ملاقات سے اپنے رب کی انکاری ہیں. کوئی کہہ دیجیے یتوفاکم فوت کرے گا تمہیں فرشتہ موت کا اور جو مقرر کیا گیا ہے تم پر پھر تمہارے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. کاش آپ دیکھیں آج جب مجرم چکائے ہوئے ہوں گے اپنے چہروں کو اپنے رب کے پاس کہیں گے اے رب ہمارے دیکھ لیا ہم نے اور سن لیا ہم نے فرج ہے نا تو رجوع بس لوٹا دے ہمیں ہم عمل کریں گے نیک ہم یقین بے شک ہم یقین کرنے والے. جب دیکھ لیں گے اس کے بعد وہ کہیں ہمیں پلٹا دو لیکن پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں.
ولو شئنا، اور اگر چاہتے ہیں ہم البتہ دے دیتے ہیں ہم ہر نفس کو ہدایت اس کی، لیکن سچ ہو گئی بات میری طرف سے، البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے سب کے ساتھ، تو چکو باوجہ اس کے جو بھول گئے تو ملاقات کو اپنے اس دن کی، بے شک ہم نے پلا دیا ہمیں تمہیں، اور چکھو عذاب خلد کا بیما کون تم تھے جو تم عمل کرتے رہتے۔ بیسکلی کیا ہے، نیک عمل کریں گے تو اچھا ملے گا ریوارڈ، نہیں کریں گے تو برا ملے گا۔ اچھا ریوارڈ جب ملتا ہے تو بہت خوشی خوشی انسان لیتا ہے، لیکن برا ریوارڈ وہی چیزیں جب سامنے آتی ہے تو انسان کو پسند نہیں آتی۔ انما بے شک ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر وہ لوگ جب وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، ساتھ ان کے وہ گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے، وہ تسبیح کرتے ہیں ساتھ ہم کے رب کی، اور وہ نہیں وہ تکبر کرتے ہیں۔ سجدے والی آیت ہے، یہاں پہ سجدہ کر لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو تجاف الگ رہتے ہیں پہلو ان کے بستروں سے، وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو خوف اور امید سے، عبادت کرتے ہیں، رات کی عبادت کا ذکر ہے، تہجد پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف، اور اسی کی وجہ سے وہ رات بھر عبادت کرتے رہتے ہیں، اور اس میں سے جو رزق ہم نے اسے وہ خرچ کرتے ہیں۔ بس نہیں جانتا کوئی نفس جو کچھ چھپایا گیا ہے ان کے لیے، من قرۃ ٹھنڈک سے، اعین آنکھوں کی، بدلہ ہے اس کا جو وہ عمل کرتے تھے۔ اخفی لہم چھپایا گیا ان کے لیے ٹھنڈک سے، آنکھوں کی بدلہ ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی، پس نہیں کیا ہوا؟ بس نہیں جانتا کوئی نفس جو کچھ چھپایا گیا ان کے لیے ٹھنڈک سے، آنکھوں کی، بدلہ ہے اس کا جو وہ تھے وہ عمل کرتے تھے۔ جس کو سکون نہیں ملے گا تو اس کا اپنا ایک اس کے اندر ریزن ہوگا جس کی وجہ سے اس کو یہ چیز سے وہ دور رکھا گیا ہوگا۔ کیا بھلا وہ کام مومن ہے، مانند اس کے کام جو ہو سکتا ہے فاسق نہیں وہ برابر ہو سکتا، مومن اور فاسق کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین، وہ لوگ جو ایمان اور عمل کیے نیک، ان کے لیے ہے جنت، رہنے والی مہمانی ہوگی اس میں۔ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ جنت اور دوزخ دونوں جو ہے ابھی مہمانی ہے، ابھی بطور مہمانی ہے وہ چیز، باوجہ اس کے جو عمل کرتے تھے۔ وہ اما الذین فسقوا، اور رہے وہ جنہوں نے نافرمانی کی، پس ٹھکانہ ان کا آگ ہے، جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ نکل آئے اس میں سے، وہ لوٹا دیے جائیں گے اس میں، اور کہہ دیا جائے گا چکھو عذاب آگ کا وہ جو تھے تم جھٹلایا کرتے ہیں۔ البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ان عذاب میں سے کم تر عذاب، علاوہ عذاب بڑے کے، شاید کہ وہ لوٹ آئے۔ فمن اظلم ممن ذکر، وہ کون بڑا ظالم ہے جو نصیحت کیا گیا ساتھ اللہ آیات کی اپنے رب کی، پھر وہ اس نے منہ موڑ لیا اس سے۔ بے شک مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، پس نہ آپ ہوں شک میں اس کی ملاقات سے، بنائے ہم نے ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، اور بنائے ہم نے ان میں سے امام جو رہنمائی کرتے تھے ان کی ہمارے حکم سے، جب انہوں نے صبر کیا۔ وہ کانوں بھی آیاتنا یوقنون، اور وہ تھے ہماری آیات پہ یقین رکھنے والے۔ ان ربک، بے شک رب آپ کا وہی فیصلہ کرے گا درمیان ان کے دن قیامت کے، اس میں جو تھے وہ اختلاف کرتے۔ کیا بلا نہیں رہنمائی کی ان کی کہ کتنی ہلاکی ہم نے اس سے پہلے امتیں، وہ چلتے پھرتے تھے ان کے گھر میں، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، کیا بلا نہیں وہ سنتے۔ اولم، کیا بلا نہیں انہوں نے دیکھا، بے شک ہم چلاتے ہیں ہم پانی کو طرف زمین کے، بنجر کے، پھر ہم نکالتے ہیں ساتھ اس کے کھیتی کو۔ وہی بات پھر سے ریپیٹ ہوئی، پہلے بارش کا ذکر تھا، پانی کو چلایا زمین میں، کھائے اس سے ان کے مویشی اور وہ خود بھی، کیا بھلا نہیں وہ دیتے۔ کون ہے جو پانی لے کر آتا ہے، اگر ہم صرف یہ سوچ لیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کب ہوگا فیصلہ اگر ہو تم سچے۔ کل کہہ دیجئے دن فیصلے کا نہ نفع دے گا ان کو جنہوں نے کفر کیا، ایمان لانا ان کا، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اعراض کیجئے ان سے اور انتظار کیجئے، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ سورۃ الاحزاب مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب یعنی کہ جنگ غزوہ خندق کا ذکر ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما، اے نبی ڈریے اللہ سے، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی ڈریے اللہ سے، اور نہ آپ اطاعت کیجیے کافروں کی اور منافقوں کی، ان اللہ، بے شک اللہ ہے علم والا اور حکمت والا۔ اور طبیع اور پیروی کیجیے جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، ان اللہ، بے شک اللہ ہے جو تم عمل کرتے ہو اس کا خوب خبر رکھنے والا۔ اور توکل کیجیے، سب سے بڑی چیز تو توکل کیجیے اللہ تعالیٰ کے، جو بھی اللہ تعالیٰ کام کرتا ہے اس کے اوپر آپ نے اسٹیگنٹ ہو جانا،
آپ کو بھرپور توکل ہو اللہ پر. آپ اگر اس کی اگزامپل یہ ہے کہ ہمارے یہاں اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں اگر وہ وہاں نہ جاتا, اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا تو اس کا جو ہے وہ بچ جاتا. نہیں, توکل یہ ہے کہ یہ چیز ہونی تھی, ہو گئی بس, اس کے بعد جائیے اور توکل کیجیے اللہ پر, اور کافی ہے اللہ کا حساب. نہیں بنایا اللہ نے لی رجل من قلبین فی جوفہ, اللہ تعالیٰ نے انسان یہ ازواج کا وجہ کرا ہے, کسی اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں دو دل نہیں بنائے. دل ایک ہی ہے, اب وہ کسی کا بھی ایک طرف مائل ہوتا ہے, کبھی دوسری طرف مائل ہوتا ہے, لیکن اس میں ہمیں کیا رکھنا ہے, بیلنس رکھنا ہے. وما جعل ازواجکم اللائی, اور نہیں اس نے بنایا تمہاری بیویوں کو وہ جو تم زہر کرتے ہو جن سے وہ تمہاری ماں ہے. تظاہرون منہن امہاتکم, عربوں کا ایک کلچر تھا کہ وہ اپنی بیویوں سے جب ناراض ہوتے تھے, جب کرتے تھے, وہ کہتے تھے تمہاری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو, اور اس کے بعد جو ہے وہ ان سے کوئی بھی جو ہے ازواجی تعلق نہیں رکھتے تھے, تو بہت پریشانی والے معاملات ہو جاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے, تمہاری بیویاں تمہاری ماں کے برابر نہیں ہو سکتی, نہ تمہاری ماں تمہاری بیوی کے برابر. وما جعل, اور نہیں اس نے بنایا تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے. اس میں حضرت زید کا ذکر ہے. حضرت زید کو جو ہے حضرت زید کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہتے تھے, زید بن محبت کہلاتے تھے, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا منع کیا کہ منہ بولا بیٹا آپ کا سگا بیٹا نہیں ہو سکتا. اور نہیں اس نے بنایا تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے, یہ بات ہے تمہارے منہوں سے, اور اللہ فرماتا ہے حق, اور وہی وہ رہنمائی کرتا ہے, اور وہی وہ رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی. ادعوہم, پکارو انہیں ان کے باپوں کے نام سے, وہ زیادہ انصاف کرنے والا ہے نزدیک اللہ کے. فَإِن لَمْ, پھر اگر انہیں تم جانتے ہو ان کے باپوں کو, تو بھائی ہیں تمہارے دین میں اور دوست ہیں تمہارے. وَلَيْسَ, اور نہیں تم پر کوئی گناہ اس معاملے میں جو تم نے خطا کی اس میں, اور لیکن جو ارادہ کریں دل تمہارے, اور ہے اللہ اس کا بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا. اڈاپشن تو ایسے سامنے ہے بھی نہیں, اور اگر اڈاپٹ آپ کرتے بھی ہیں تو یہ ہے کہ آپ اس کو اس کے والد کے نام سے ہی پکاریں گے, اور تمام جو پردے کے معاملات ہیں وہ بھی اس میں رہیں گے. النبی, نبی اولا قریب تر ہے مومنوں سے ان کے نفسوں سے, اور بیویاں اس کی مائیں ہیں ان کی, اور رحم والے رشتے بعض ان کے نزدیک تر ہیں بعض کے. نبی قریب تری ہے مومنوں سے ان کے نفسوں سے, ان کی بیویاں اس کی مائیں ہیں ان کی, یعنی امہات المومنین کی بات ہے کہ نبی کی بیویاں جو ہے ہماری مائیں ہیں. رحم والے رشتے دار بعض ان کے نزدیک تر ہیں بعض کے, فی کتاب اللہ, کتاب میں اللہ کی. من المؤمنین, مومنوں سے, والمہاجرین, مہاجروں میں سے, کیونکہ جو مہاجرین تھے وہ آئے تو انسان نے ان کا بہت زیادہ ساتھ دیا. الا, مگر یہ کہ تم کرو طرف اپنے دوستوں کے کوئی بھلائی. کانا ذالک فی کتاب مستورہ, یہ لکھا ہوا کتاب میں لکھا ہوا, مطلب کہ اگر تم ان کے ساتھ بھلائی کرو, اگر مہاجر تھے تم نے ان کی ہیلپ کی, اپنے دوستوں کو اگر تم ان کی ہیلپ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف لکھا ہوا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا, اور جب لیا ہم نے نبیوں سے پختہ عہد, اور آپ سے, اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام, اور لیا ہم نے ان سے عہد پختہ, تاکہ وہ سوال کرے سچوں سے اس کے بارے میں, اور اس نے تیار کر رکھا کافروں کے لیے عذاب دردناک. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم, اے لوگو جو ایمان لائے ہو یاد کرو نعمت اللہ کی اپنے اوپر, جب آئے تمہارے پاس کئی لشکر تو بھیجی ہم نے ان پر ایک آندھی, اور کچھ لشکر نہیں تم نے دیکھا انہیں, اور ہے اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا. جب وہ آئے تم پر تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے, تمہارے وہ جب پھر گئی نگاہیں اور پہنچ گئے دل گلوں تک, اور تم گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں بہت سے گمان. یہ جنگ کا غزوہ کا ذکر ہے جب دشمن ان کو سامنے سامنے نظر آ رہے تھے. ہنالک, اس وقت آزمائے گئے مومن, وزلزلوا, وہ ہلا دیے گئے, زلزالا شدیدا, ہلا مار جانا شدت. وَإِذْ يَقُولُ, اور جب کہہ رہے تھے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے, نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے مگر دھوکے گا. مطلب جو بھی ہو, کوئی چیز ان کو نظر آ جائے, جس چیز میں ان کو لگے کہ پینک ہونے والا ہے, یا ایسی کوئی چیز نظر آ جائے جس سے ان کو لگے کہ بس ان کی جانوں کو خطرہ, تو فوراً سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اور اللہ نے ہم سے جھوٹا وعدہ کیا ہے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ, اور جب ایک کہا ایک گروہ نے ان میں سے, اے اہل یثرب, اے یثرب والو, یعنی کہ اے مدینے والو, لا مقامہ, نہیں کوئی جگہ ٹھہرنے کی تمہارے لیے, بس لوٹ چلو. اجازت مانگ رہا تھا ایک گروہ ان میں سے نبی سے, وہ کہہ رہے تھے بے شک ہمارے گھر تو غیر محفوظ ہے, حالانکہ نہیں وہ غیر محفوظ نہیں, وہ چاہتے تھے مگر فرار, مطلب وہ اس سے پیچھے ہٹ جانا چاہتے تھے.
ولا اور اگر داخل کیے جاتے ان پر لشکر ان کے اطراف سے ثم پھر وہ سوال کیے جاتے فتنہ برپا کرنے کے لیے لآتوہا البتہ وہ آتے تھے وما اور نہ وہ انتظار کرتے اس کا مگر کہ بہت تھوڑا پیچھے ہٹنے کے لیے کہا کہ ہماری جو بچے ہیں ہمارے جو گھر ہے وہ مشکل میں سے ہم نہیں کر سکتے وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اور البتہ تحقیق تھے وہ عہد کر چکے اللہ سے اس سے پہلے کہ نہیں وہ پھیریں گے پشتیں وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مسئولہ اور ہے اللہ کا عہد پوچھا جانے والا کل کہہ دیجئے ہرگز نہیں فائدہ دے گا تمہیں بھاگنا اگر بھاگے تو موت سے یا قتل سے اور جب نہ تم فائدہ دیے جاؤ گے مگر بہت تھوڑا کل کہہ دیجئے کون ہے جو وہ بچائے گا تمہیں اللہ سے اگر اس نے ارادہ کر لیا تمہارے لیے کسی برائی کا یا اس نے ارادہ کر لیا تمہارے ساتھ رحمت کا اور نہیں وہ پائیں گے اس اپنے لیے سوائے اللہ کی کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار تحقیق جانتا ہے اللہ روکنے والوں کو تم میں سے اور کہنے والوں کو اپنے بھائیوں سے آؤ ہماری طرف نہیں وہ آتی لڑائی کو مگر بہت تھوڑے کیونکہ وہ جان عزیز تھی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سننی تھی بخیل ہیں تم پر اور جب آتا ہے خوف دیکھتے ہیں آپ وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف گھومتی آنکھوں سے اس شخص کی طرح غشی تاری کی جا رہی ہے اور جس پر فیضا ذهب الخوف پر جب چلا جاتا ہے خوف بد زبانی کرتے ہیں آپ سے افساد زبانوں کے تیز بخیل ہوتے ہوئے مال پر مطلب کہ حرص ہوتی ہے ان کو مال پر مال غنیمت پہ اوپر اللہ کے ہے اللہ پر یہ بہت آسان نہیں اولئک کہ یہی لوگ ہیں نہیں کوئی مان لائے تو ضائع کر دیا اللہ نے ان کے اعمال کو اور کانا ہے یہ اللہ پر بہت زیادہ آسان یا سبونا وہ سمجھتے ہیں گروہ وہ سمجھتے ہیں احزاب لشکروں کو کہ نہیں وہ گئے وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ اگر آ جائیں الاحزاب وہ لشکر یا وہ تو وہ چاہیں گے لو کاش یہ کہ وہ ہو باہر رہنے والے ہوں بدوؤں میں سے اور پوچھ لیا کرتے تھے خبریں تمہاری ولا اور اگر ہوتے تم میں سے نہ وہ جنگ کرتے مگر بہت کم وہ ساتھ ہی ساتھ جو رہنے والے جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ پوچھ گچھ کر لیا کرتے تھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ جنگ کیوں ہو رہی ہے کون کس کے ساتھ ہے اور پھر وہ جب نہیں رہنا چاہتے تھے تو وہ ہٹ جاتے تھے ولو کانوا اگر وہ ہوتے تم میں سے نہ وہ جنگ کرتے مگر بہت کم وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول بہترین نمونہ ہے اس کے لیے جو ہو امید رکھتا ہو اللہ کے آخری دن پر اور وہ یاد کرے اللہ کو کثرت سے علماء جب دیکھا مومنوں نے گروہوں کو وہ کہنے لگے یہ ہے وہی جو وعدہ کیا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے اور سچ فرمایا اللہ نے اس کے رسول اور نہیں اس نے ارادہ کیا مگر ایمان میں اور سپردگی میں من المؤمنین اور مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا جو انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے جس پر تو کوئی ان میں سے ہے وہ جو پوری کر چکا ہے نظر اپنی اور ان میں سے جو منتظر ہے وما اور نہیں اس نے تبدیلی کرنا اللہ تعالیٰ نے جو حکم دے دیا بس اس پہ وہ ثابت قدم ہے لیجزی اللہ تاکہ بدلہ دے اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا اور آزاد منافقوں کو اگر وہ چاہے وہ مہربان ہو جائے ان پہ ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے غفور رحیم بے شک کانا اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرنے والا ہے وردہ اور پھیر دیا اللہ نے ان کو جنہوں نے کفر کیا ساتھ اس کے غصے کے نہیں انہوں نے پائی کوئی بھلائی اور کافی ہو گیا اللہ مومنوں کو جنگ میں اور ہے اللہ بہت قوت والا بہت زبردست وانزل الذین ظاہروہم اور اس نے اتارا ان کو جنہوں نے مدد کی ان کی اہل کتاب میں سے ان کے قلعوں میں سے اور اس نے ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور تم قید کر رہے تھے ایک گروہ کو اور اس نے وارث بنا دیا تمہیں ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا اور اس کی زمین کا نہیں تم نے پامال کیا جسے وکان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا روح مومنوں کا روح جو ہے وہ کفار کے اس میں بیٹھا دیا یا ایھا النبی قل لازواجک اے نبی کہہ دیجیے اپنے بیویوں سے اگر ہو تم چاہتی زندگی دنیا کی اور زینت اس کی تو آؤ کچھ سامان دے دوں تمہیں اور تمہیں رخصت کر دوں تمہیں رخصت کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے ایک دفعہ کچھ ایسا معاملات ہوا تھا کہ آپس میں ازواج کی لڑائی کی وجہ سے پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشکل ہو رہی تھی جس کی وجہ سے ان کو یہ کہا گیا کہ اگر تم دنیا چاہتی ہو تو دنیا ہم آپ کو دے دیتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا وَإِن كُنتُنَّ اگر ہو تم چاہتی اللہ کو اور اس کے رسول کو اور گھر کو آخرت کے فإن اللہ أعد تو بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے نیکی کرنے والوں کے لیے تم میں سے اجر بہت بڑا یا نساء نبی اے نبی کی بیویوں جو کوئی آئے گی تم میں سے بے حیائی کو کھلی پڑھا دیا جائے گا اس کے لیے عذاب دو گنا اور وہ ہے یہ اللہ پر بہت آسان الحمدللہ 21 پارہ فنش ہوا 22 پارہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں ربع تک کرتے ہیں انشاءاللہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقنط 22 پارہ ومن یقنط اور جو کوئی اطاعت کرے گا تم میں سے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور عمل کرے گا نیک تو ہم دے دیں گے اجر اس کا 2 بار اور تیار کر رکھا ہے ہم نے اس کے لیے عمدہ مرتين 2 بار جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہم اطاعت کریں گے تو 2 بار اس کا اجر ملے گا. یہ 2 بار جو ہے یہ کاؤنٹلیس چیز ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. یا نسان نبی اے نبی کی بیویوں نہیں ہو تم کسی ایک کی طرح عورتوں میں سے اگر تم تقوی اختیار کرو اور نہ تم مطلب ٹیڑھ پیدا کرو بعد میں اور نہ طمع کرے گا وہ شخص جس کے دل میں مرض ہے. یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ پردے کے احکام ہی آپ سمجھ لیں پردے کے احکام ہی ہے کہ جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں تاکہ بات میں وہ لچک نہیں ہونی چاہیے کیونکہ طمع کرے گا وہ شخص جس کے دل میں مرض ہے. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا اور کہو بات بھلی اسٹریٹ بات کہو کوئی ہنس کے کوئی لچک کے ساتھ کوئی ایسی بات نہ کرو کیونکہ کسی کے دل میں اگر ٹیڑھ ہے تو پھر اس کو غلط سمجھے گا. اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں اور نہ تم اظہار زینت کرو اظہار زینت جاہلیت پہلے کی کا اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی بے شک چاہتا ہے اللہ کہ وہ لے جائے تم سے ناپاکی کو اہل بیت اور وہ پاک کر دے تمہیں خوب پاک کریں گے. اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا پردے کے احکام یہ پہلے آئی تھی اس کے بعد وہ نور آئی تھی تو پردے کے احکامات یہ ہیں کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو نماز کو قائم کرو زکوٰۃ دو اور یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں بالکل پاک کر دے. بس پڑھنا اور یاد کرو جو پڑھایا جاتا ہے تمہارے گھروں میں آیت میں اللہ کی اور حکمت میں سے اور بے شک اللہ ہے باخبر اور بابین. ان المسلمین والمسلمات بے شک مسلمان مرد و مسلمان عورتیں اور مومن مرد و مومن عورتیں فرمانبردار مرد و فرمانبردار عورتیں والقانتین والقانتات اور سچے مرد اور سچے عورتیں والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وہ مومن مرد اور مومن عورتیں فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں سچے مرد اور سچی عورتیں صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں حفاظت کرنے والے مرد اپنی شرمگاہوں کی اور حفاظت کرنے والے عورت اور ذکر کرنے والے مرد اللہ بہت زیادہ اور ذکر کرنے والی عورتیں تیار رکھی ہیں اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر بہت بڑا اور نہیں ہے کسی مومن مرد کے لیے اور نہ کسی مومن عورت کے لیے کہ جب فیصلہ کر دے اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا کہ ہو اس کے لیے کوئی اختیار اپنے معاملے میں اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی تو تحقیق وہ بھٹک گیا بھٹکنا کھلم کھلا قرآن اور حدیث کی بات ہے اسے ہم ہٹ نہیں سکتے. وَإِذْ تَقُولُ جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے انعام کیا اللہ نے جس پر اور انعام کیا آپ نے جس پر رکھ اپنے پاس اپنی بیوی کو اور ڈر اللہ سے اور آپ چھپاتے تھے اپنے دل میں وہ جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور آپ ڈر رہے تھے لوگوں سے حالانکہ اللہ زیادہ حقدار تھا کہ آپ ڈرے اس سے اور پھر جب پوری کر چکا زید اس سے حاجت نکاح کر دیا ہم نے آپ کا اس سے تاکہ نہ ہو مومنوں پر کوئی تنگی بیویوں کے معاملے میں اور منہ بولے بیٹوں کے جب وہ پورا کر چکے ہیں اس سے حاجت اور ہے حکم اللہ کا ہو کر رہنے والا. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ منہ بولے بیٹے جو ہے اصلی بیٹوں کی طرح نہیں ہے تو ان کی جو بیویاں ہیں وہ بھی اس کی طرح بیویاں جو ہے ان کی بہووں کی طرح بھی نہیں ہیں. زید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ قرآن تھے اور ان کی جو بیوی تھی حضرت زینب وہ جو ہیں کیونکہ حضرت زید جو تھے وہ غلام تھے حضرت زینب جو تھی وہ بڑی اعلیٰ خاندان کی تھی جب ان کی شادی ہوئی تو وہ شادی چل نہ سکی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چاہتے تھے کہ یہ شادی چلتی رہے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ایسا کچھ حکم آنے والا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیا اور پریکٹیکل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر کے دکھایا تاکہ ہر بار آگے جا کے یہ چیز نہ ہو سکے کہ جو منہ بولا بیٹا ہے اس کی بیوی جو ہے وہ آپ کے لیے محرم نہیں ہے. ما کان علی النبی اور نہیں ہے نبی پر کوئی تنگی اس میں سے جو مقرر کیا اللہ نے اس کے طریقہ اللہ کا ان لوگوں میں سے جو گزر چکے سے پہلے اور ہے حکم اللہ کا ایک مقرر کرتا. الذین وہ لوگ جو یبلغون پہنچتے ہیں پیغامات الذین وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں پیغامات اللہ کی وہ ڈرتے ہیں اور نہیں وہ ڈرتے کسی ایک سے بھی سوائے اللہ کے اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا.
ماکانہ محمد نابا حاضر نہیں ہے محمد آپ کے مسز کے باپ تمہارے مردوں میں سے، اور لیکن رسول ہے اللہ کے، خاتم النبیین ہے، اور ہے اللہ پر ہر چیز کا علم خوب رکھنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، لوگوں جو ایمان لائے، اور ذکر کرو اللہ کا کثرت سے، اور تسبیح کرو صبح اور شام، بار بار تسبیح کا ذکر ہے، نماز کے علاوہ جو ایڈیشنل چیز ہمیں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی ہے۔ هو الذی یصلی، وہی ہے جو رحمت بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے، لیخرجکم، تاکہ وہ نکالے تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور ہے مومنوں پر خوب رحم فرمانے والا۔ ان کی دعا ہوگی جس دن وہ ملیں گے، سلام وعدہ، اور اس نے تیار کر رکھا ان کے لیے اجرن باعث۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی بے شک ہم نے بھیجا آپ کو گواہی دینے والا، اور خوشخبری دینے والا، اور ڈرانے والا، اور دعوت دینے والا طرف اللہ کے، اس کے اذن سے، اور چراغ روشن، اور خوشخبری دے دیجئے مومنوں کو، بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے فضل ہے بہت بڑا۔ ولا تطع الکافرین، اور نہ آپ اطاعت کیجیے کافروں کی اور منافقوں کی، اور نظر انداز کیجیے ان کی اذیت رسائی کو، اور توکل کیجیے اللہ پر، اور کفا کافی ہے اللہ کا ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب نکاح کرو تم مومن عورتوں سے، پھر طلاق دے دو تم مومن سے پہلے کہ تم چھو انہیں، تو نہیں تمہارے لیے ان پر کوئی عدت ہے کہ تم شمار کرو اسے کوئی کچھ فائدہ ہے، تو کچھ فائدہ دو انہیں، اور رخصت کرو انہیں، رخصت کرنا بھلے طریقے سے۔ یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، اے نبی، بے شک ہم حلال کر دی ہم نے آپ کے لیے بیویاں آپ کی، وہ جنہیں دی ہے آپ نے مہر ان کے، اور جن کا مالک ہے دائیں ہاتھ آپ کا، ان میں سے جو لوٹائے اللہ نے آپ پر، اور بیٹی آپ کے چاچا کی، اور بیٹی آپ کے پھپھیوں کی، اور بیٹی آپ کے ماموں کی، اور بیٹی آپ کے خالاؤں کی، اور جنہوں نے ہجرت کی آپ کے ساتھ، اور کوئی عورت مومنہ اگر وہ ہبا کر دے اپنے نفس کو نبی کے لیے، اگر ارادہ کرے نبی کہ وہ نکاح کرے ان میں سے خالص کے لیے سے پر تحقیق جان لیا ہم نے جو فرض کیا ہم نے ان پر ان کی بیویوں کے معاملے میں، اور جن کے مالک ہیں دائیں ہاتھوں کے، یعنی کہ غلام غنی سے، تاکہ نہ ہو ان پر کوئی تنگی۔ وکان اللہ عفوا غفورا، اور بے شک ہے اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ اور جی آپ دور رکھیں من تشاء، جسے آپ چاہیں ان میں سے، اور آپ جگہ دیں ان کے، اور آپ جگہ دیں اپنے پاس جسے آپ چاہیں، بغیت، اور جسے آپ طلب کریں گے اس میں سے نہ کر دیا آپ نے تو نہیں کوئی گناہ آپ، مطلب کہ اگر کوئی کسی سے آپ ہٹ جائیں دور ہو جائیں تو پھر کوئی غلطی نہیں ہے۔ ذالک ادنیٰ، یہ زیادہ قریب تر ہے کہ ٹھنڈی ہو آنکھیں ان کی، اور نہ وہ غمگین ہو، وہ راضی رہیں اس پر جو دے انہیں سب۔ اللہ، اور اللہ وہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ خوب علم والا، خوب جاننے والا۔ نہیں حلال آپ کے لیے عورتیں اس بات نہ کہ آپ بدل دیں اس کے بدلے کوئی اور بیویاں، اگرچہ پسند آئے آپ کو حسن کا، مگر جن کا مالک ہے دائیں ہاتھ آپ کا، اوپر اللہ کے ہر چیز کو خوب نہیں کرے، مطلب اس کے بعد آپ کے اوپر اور شادی کی اجازت نہیں ہے سوائے آپ کے کنیز ہو کے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا، نہ تم داخل ہو، بیوت النبی، گھروں میں نبی کے، مگر یہ کہ اجازت دی جائے تمہیں طرف ان کے، اور نہ انتظار کرنے والے ہو اس کی تیاری کا ہو، لیکن جب بلائے جاؤ تم تو تم داخل ہو جاؤ، اور پھر جب تم کھانا کھا رہے ہو تو منتشر ہو جاؤ، نہ ہو دل لگانے والی باتوں کے لیے، اور نہ ہو دل لگانے والی باتوں کے لیے، بے شک یہ ہے عزت دیتا نبی کو تو وہ شرماتے ہیں تم سے، اور اللہ نہیں شرماتا حق سے۔ اور جب سوال کرو تو مجھ سے کسی چیز کا تو سوال کرو ان سے پیچھے سے پردے کے بعد، یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے، اور نہیں مناسب تمہارے لیے کہ تم ایذا دو اللہ کے رسول کو، اور نہ یہ کہ تم نکاح کرو ان کی بیویوں سے بات کے کبھی بھی، بے شک یہ بات نزدیک اللہ کے بہت بڑی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی، وہ جو ہے دعوت نکاح تھا، تو اس میں لوگ جو بیٹھے تھے باتیں کر رہے تھے، تو یہ جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ چیز تنگ کر رہی تھی، تو پھر اس پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ دوسرا یہ ہے کہ ازواج مطہرات کے پاس اگر جائیں کوئی بات کرنے کے لیے، کوئی سوال پوچھنے کے لیے، تو بھی کیا وہ پردے کے پیچھے سے۔ تو اگر یہ ازواج مطہرات کی بات تھی جو ہماری ماں ہے، تو اگر ایک نارمل اگر ہم بات کر رہے ہیں اور نارمل عورتوں کی، تو پھر اس میں بھی یہی رول آئے گا۔ ان تبدو، اگر تم ظاہر کرو گے کوئی چیز یا تم چھپاؤ گے اسے، تو بے شک اللہ ہے ہر چیز کا خوب جاننے والا۔ نہیں کوئی گناہ ان عورتوں پر اپنے باپوں کے، نہیں گناہ ان عورتوں پر اپنے باپوں کے سامنے آنے میں، اور نہ اپنے بیٹوں کے، اور نہ اپنے بھائیوں کے، اور نہ بیٹوں کے اپنے بھائیوں کے، اور نہ بیٹوں کے اپنی بہنوں کے، اور نہ اپنی عورتوں کے، اور نہ ان کے جو مالک پہ دائیں ہاتھ ہوں گے۔ واتقین، اور ڈرتی رہو اللہ سے، بے شک اللہ ہے اوپر ہر چیز کے
खूब कहो इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते अल्लाह के रसूल पर दरूद भेजते हैं। ए लोगों जो ईमान लाए हो, दरूद भेजो, आप पर सलामती भेजो, खूब सलाम भेजना। बेशक जो ईज़ा देते हैं अल्लाह को और उसके रसूल को, लानत की ऊपर लानत की अल्लाह ने उन पर दुनिया और आखिरत में, और इसने तैयार कर रखा है उनके लिए अजाब रुसवा कर देने वाला। वल्लज़ीना जो लोग ईज़ा देते हैं मोमिन मर्दों को, मोमिन औरतों को, बगैर किसी गुनाह के जो उन्होंने कमाया तो तहकीक उन्होंने उठा लिया बहतान और गुनाह खुला खुला। ए नबी कह दीजिए अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से और औरतों से मोमिनों की कि वो लटका लें अपने ऊपर अपनी चादरों में से, ये ज़्यादा करीब तरह कि वो पहचान ली जाएँ, फिर ना वो ईज़ा दी जाएँ और ना कि अल्लाह और है अल्लाह बहुत बख्शने वाला, नहायत रहम फरमाने वाला। नहीं इल्लम अलबत्ता अगर ना बाज़ आए मुनाफिक और जो लोग जिनके दिलों में मर्ज़ है और झूठी खबर उड़ाने वाले मदीना में, अलबत्ता हम ज़रूर मुसल्लत कर देंगे आपको उन पर, और ना वो हमसाए रहेंगे उनके फ़ीहा उस समय का बहुत थोड़ा। मदीने के यहूद और मुनाफिकों की बात हो रही है। मलूनीना लानत किए गए, जहाँ कहीं वो पाए जाएंगे वो पकड़ लिए जाएंगे और कत्ल कर दिए जाएंगे, बुरी तरह कत्ल करने तरीका है अल्लाह का इसके बारे में जो गुजर चुके इससे पहले, और हरगिज़ नहीं आप पाएंगे तरीके में अल्लाह की कोई तब्दीली। यसअलूनका अनिस साअति, सवाल करते हैं आपसे कब होगी क़यामत, कह दीजिए बेशक इल्म उसका अल्लाह के पास है। और क्या चीज़ बताए आपको शायद क़यामत हो करीब भी। बेशक इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह लानत की काफ़िरों पर, और उसने तैयार कर रखा है उसके लिए एक भड़कती आग का अज़ाब। खालिदीन फ़ीहा, उसमें हमेशा वो रहेंगे। ला यजिदूना वलिय्यन वला नसीरा, और नहीं वो पाएंगे इसमें कोई दोस्त ना कोई मददगार। जिस दिन उलट पलट कर दिए जाएंगे चेहरे उनके आग में, वो कहेंगे ए काश हम इताअत करते, अल्लाह की इताअत करते, हम रसूल की। वो कहेंगे हमारे रब, बेशक हम इताअत की हमने अपने सरदारों की और अपने बड़ों की, तो उन्होंने भटका दिया हमें सीधे रास्ते से। रब्बना, ए रब हमारे, आतिहिम दे इन्हें दोगुना अजाब में से, और लानत फरमा उन पर, लानत बहुत पड़े। इसके साथ ही हम यहाँ इत्तेफा करते हैं सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 68 तक इंशाल्लाह हमने किया है। इंशाल्लाह कल फिर इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे और जितना आगे हो सका हम इसको पूरा करेंगे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।